گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پوری فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 1 ستمبر 2017 9 ذی الحج 1438 ہجری جمعہ مبارک، حج مبارک، کل عید الاضحیٰ مبارک، اللہ جل جلالہ یوم عرفہ مبارک، اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالَهُ وَعَظَمَ اسْمَهُ وَتَمَّ بُرْهَانَهُ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
امت سے پیدا فرمایا۔ سلام ہو اس ہستی پر 14 طبق پہ جس کی سلامتی ہے، سبحان اللہ۔ اور سلام ہو اس سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ موحدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ سارے کائنات کے القاب حضور کی والدہ کے لیے لگا دیے جائے تو تھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ 187 آج ہمارا درس نمبر سبق نمبر 187 ہم کشف المعجوب کو سبقن پڑھتے ہیں۔ آپ طالب علم ہیں۔ بخاری شریف کی جلد اول حدیث اول راوی جو جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگا، کیا فرمایا؟ عملوں کا دار، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں اچھی اچھی کر لیں کہ یہ علم سیکھ کر آگے پہنچاؤں گا، سارا پورا ہفتہ پورا سال پوری زندگی اس پہ عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اتنے فیوز و برکات عطا فرمائے گا جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک راستے دو طرح کے ہیں یا راستے دو طرح کے۔ اب یہ راستے کو سارا آپ نے پکڑنا ہے۔ ایک راستہ کیا ہے؟ جو بندے کا خدا کی طرف جاتا ہے، جس کو گمراہی کا راستہ کہا جاتا ہے۔ تبھی تو ہم ہر وقت نماز میں کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم راستہ جانتے نہیں نا، ہمارا راستہ گم ہے تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر ایک راستہ جو اللہ کی طرف سے بندے کی طرف آتا ہے، اللہ سے بندے کی طرف آتا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے جس پہ انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ آج آپ لوگوں نے کون سا رستہ لینا ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بتایا، ایک قول دیا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر اس کی بڑی خوبصورت شرح کی کہ راستے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے جو بندے کا خدا کی طرف جاتا ہے، یہ گمراہی کا ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو خدا کا بندے کی طرف آتا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ آج اللہ سے دعا مانگ کے اٹھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے کا پکا مسافر بنا۔ آمین۔ ولی کی چوکھٹ سے ہر چیز ملتی ہے۔ انٹرنیٹ سے دیکھنے والے، کشف ٹی وی سے دیکھنے والے، ڈی وی ڈی سے دیکھنے والے سارے اس میں شامل ہو جائیں کہ آج صراط مستقیم کو اپنا مقدر بنا کے اٹھیں گے۔ آج جس صوفی کا ذکر ہے ان کا نام شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ خرقانی بھی لکھا گیا، خرقانی یہ ایران کا ایک علاقہ ہے۔ تو آگے آگے ہم چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا سارا رستے کیا ہے؟ دو۔ ایک رستہ ہے لینے کا، ایک رستہ ہے دینے کا۔ قربانی کیا؟ تو میں نے سارا قربانی پہ کر دیا، سارا موضوع قربانی کا۔ دینا ہے، قربانی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، جس رستے پہ چلنے چاہتے ہیں وہ رستہ بانٹنا شروع کر دیں۔ رزق بڑھانا چاہتے ہیں تو رزق بانٹنا شروع کر دیں۔ عزت بڑھانی چاہتے ہیں تو لوگوں کو عزت دینی شروع کر دیں۔ آپ محبت چاہتے ہیں تو محبت جو چاہتے ہیں بانٹنا شروع کر دیں۔ اللہ اس میں وسعت پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو رزق بانٹنا شروع کر دو، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ قربانی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی سی گفتگو قربانی کی ہوگی اور رستے دو ہی ہیں، بس یہ رستہ آپ نے لیتے جانا ہے۔ 84 سال یا 85 سال عمر ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ قربانی کیا ہے؟ اپنے نفس کو قربان کر دینا۔ کیا کیا آپ نے قربان کر دیا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربان کر دیا؟ 60 سال دعا مانگی اللہ صالح اولاد عطا فرما دے۔ 60 سال 84 یا 85 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا۔ چند دن بعد حکم ہوا، کیا عطا فرمایا؟ اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، کیا حکم ہوا؟ ابراہیم اس کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ کہاں چھوڑوں؟ دیکھیں قربانی کیا ہے، اس بڑھاپے کی اولاد کیا ہوتی ہے آپ اندازہ کر لیں کیا ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ اور اللہ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم اس کو چھوڑ دے۔ فرمایا یا اللہ کہاں چھوڑوں؟ فرمایا جبریل امین آئیں گے آپ کو بتا دیں گے کہاں چھوڑنا ہے۔ فلسطین میں حضرت سیدنا جبریل امین تشریف لے کے آئے اونٹنی پہ۔ براق کا سفر نہیں ہے، براق کا سفر تو سید الانبیاء کو ملا۔ اونٹنی اور دوسری اونٹنی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام ہے۔ چلتے 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 سیاہ پہاڑ آ گئے، وادی ویران آ گئی تو کہا حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہاں چھوڑنا ہے۔ تو ہم نے ان سے ایک دم کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے، نہ کوئی سایہ نہ کوئی پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ آپ کے رب کا حکم ہے، بس خاموشی اختیار کر لی۔ قربانی کیا ہے؟ نفس کی قربانی ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کر لی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے 3 میل تک روایتوں میں آتا ہے
کہ پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ خاموش. پھر آپ کو ایک دم خود خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں. کیا خیال آیا؟ یہ تو اللہ کے نبی ہیں. پھر حضرت حاجرہ نے خود ہی کہا کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے. فرمایا ہاں ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا پھر جائیے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آپ وہاں پھر آگے سارا واقعہ آپ کو آتا ہے، میں ذرا شارٹ سنا رہا ہوں کہ اپنے درس کی طرف آ جائیں. قربانی کے حوالے سے تھا. تو آپ نے پھر آپ کو دوبارہ حکم ہوا کہ ابراہیم جائیں بیٹا قربان کر دیں. آپ پھر فلسطین سے چلے. اب آپ کی عمر 90 سے اوپر ہے، 92 ایک روایت میں 92 سال آپ کی کم و بیش عمر ہے. اور آپ دوبارہ چلے مکے کی طرف اور جا کے ابراہیم علیہ السلام کو تیار کرو، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور لے چلے. کہا بیٹے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے اپنی راہ میں قربان کر دوں. تو کہا ابو جان جلدی کیجئے، مجھے آپ ثابت قدم پائیں گے. کیا کہا؟ ابو جان آپ یہ حکم پورا کیجئے، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے. کیا اقبال نے یہاں خوبصورت فرمایا، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کیا ادب تھا ان کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آپ نے کہا ابو آپ میرا کرتا اتار کے میری والدہ کو دے دیجئے گا اور اپنے کرتے میں مجھے دفن فرما دیجئے گا. اور وہ ایک رسی مجھے بعض روایت میں آتا آپ نے بعد میں رسی کھلوا دی تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رسی بدوا لی اور الٹا لٹا دیجئے گا. اور میں بالکل راضی ہوں، میں راضی ہوں آپ پر، آپ میرے والد ہیں. اور جب آپ نے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹکایا تو آپ نے پیشانی کے بالوں سے پکڑا اور اپنا گھٹنا جب کمر میں رکھا تو خالق ارض و سماوات کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تعالیٰ میرے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہیں. میرے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور اگر تو ناراض ہے تو تم مجھ سے راضی ہو جا. یہ کہہ کے آپ نے چھری پھیر دی. جب آپ نے پٹی آنکھوں سے اتاری تو اللہ تعالیٰ نے چھترا میں نے بہت سی روایتوں میں پڑھا سنا، چھترا اللہ پاک نے چھترا ان کی جگہ پہ بھیج دیا ہوا تھا اور چھترے کو چھری پھر چکی ہوئی سی. پھیری تو آپ نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو. یہ تو آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی. وہ تو اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا. اس لیے قربانی سے دریغ نہ کریں، قربانی دیں. قربانی اپنی نفسانی خواہشات کی دے دیں. آپ نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے. عمر کا حصہ بھی دیکھیں، یہاں اس سے کیا کہ کون سا رستہ اختیار کرنا ہے کہ اپنی خواہشات کی قربانیاں دے دینی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا ہے. ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو پھر بھی پڑھنی ہے، ہمارا دل گناہ کو کرتا ہے نہیں کرنا. اپنی ہر خواہش کو ختم کر دینا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم بکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کا سودا کر لیا، بس اس سے جڑ کے رہنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس قربانی کے فلسفے کو. 100 اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 63 اونٹ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور 5 اونٹ صحابہ پیش کرتے تھے اور ہر اونٹ کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ حضور پاک پہلے مجھے ذبح کریں. حجت الوداع بھی کہتے ہیں، حجت الوداع بھی. تو 65 قربانیاں آپ نے اپنے ہاتھ سے کی اور یہ ہر قربانی 7 حصے بنتے ہیں. یہ 441 قربانیاں بنتی ہیں. آپ نے اتنی قربانیاں کر کے اپنی امت کو حکم دیا کہ خوب قربانی کریں. یہ جو قرض کا یہ معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ایک اپنی جگہ پہ ہے کہ جس پہ قرض ہے، لیکن اب قرض ہی 2 لاکھ روپے کا تو قربانی 10,000 سے ہو رہی ہے تو اس کو میرا خیال ہے اپنے گھر میں قربانی کر لینی چاہیے. یا تو اتنا قرض ہے کہ وہ اتار دے قربانی نہ کرے تو پھر تو بات کی سمجھ آتی ہے. اور تاجر لوگ ہمیشہ ہی مقروض ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قرض دار نہ سمجھا کریں. ان کے لینے دینے چلتے ہی رہتے ہوتے ہیں اور وہ قربانی کریں. یہ 3 دن اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی میری راہ میں احد پہاڑ بھی دے دے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. جو خون بہا کرے وہ میرا بندہ ہے. مجھے اس کی پرواہ بھی ہے اور میں اس کے معاملات بھی درست کروں گا. اور ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو آپ سنیں گے تو آپ بڑے خوش ہوں گے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ پر پہلا کھانا جو آپ تناول فرماتے ہیں تو کلیجی ہے نا، بڑا مشہور. وہ ساری زندگی کلیجی کھاتے رہے ہیں. جب پتہ لگا تو کلیجی کا سرور آ گیا. اب کلیجی کا سرور آ گیا. یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے. عید الاضحیٰ کے دن آپ پہلا کھانا جو تناول فرماتے وہ کلیجی ہوتا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھروں میں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگ لکھتے ہیں خوشی نہیں آ سکتی اس گھر میں جس گھر میں قربانی نہ ہو.
وہاں تو انتظار ہی ہے نا کہ کہیں سے گوشت آئے گا تو ہنڈیا بنے گا، وہاں تو انتظار ہی ہے، خوشی اسی گھر میں ہے جہاں قربانی ہو رہی ہے۔ جتنی استطاعت ہے، جو کچھ ملے اور جو لگتا ہو اللہ کی راہ میں کل ضرور قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور ہمت عطا فرمائے اور سرکار کی نظر کرم ہو اور ہمارے لیے آسانی پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ سبحان اللہ۔ آج کا روزہ جن کا ان کو مبارک ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاف کر دیے ہیں۔ جس نے نہیں رکھا اللہ تعالیٰ ان کو ان روزوں کے صدقے اس کے بھی معاف کر دیں جو اس کے مسلمان بھائیوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور اگلے سال اللہ تعالیٰ اس کو بھی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ درس کی حدیث پاک یہی تھی کہ عید الاضحیٰ کی جو ابتدا کریں آپ کلیجی سے کریں، کلیجی سے کریں۔ حضور کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے اور کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی جس مرضی راستے سے آئے کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حضور پاک کے راستے سے نہ آئے۔ یہ ہدایت کا راستہ اصل یہی ہے جو کل انبیاء کا یہی راستہ ہے اور یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن واسطوں سے دنیا میں تشریف لے کے آئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور ہاشمی سید ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے حضرت عبد المطلب سے جا ملتے ہیں۔ آپ ہاشمی سید بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت خوبصورت ذیلی قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے میں حق تعالیٰ تک خود پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ نہیں پہنچا، اور جو شخص یہ کہتا ہے حق تعالیٰ نے مجھے خود پہنچا دیا تو وہ واقعی پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں خود حق تعالیٰ تک پہنچ گیا تو آپ فرماتے ہیں وہ نہیں پہنچا، وہ نہیں پہنچ سکتا، اور جو کہتا ہے مجھے حق تعالیٰ نے خود اپنے تک پہنچا دیا تو آپ فرماتے ہیں وہ واقعی پہنچ گیا۔ آپ فرماتے ہیں وہاں نہ پہنچنا ہے اور پہنچنا نہ پہنچنا۔ جو فرماتا ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا وہ نہیں پہنچا، وہاں یہ کہنا کہ میں نہیں پہنچا پہنچنا ہے، اور یہ کہنا میں پہنچ گیا وہ نہیں پہنچا۔ اللہ کے ولی عاجز ہوتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، جس قدر مرضی کرامتیں یا ولایت ہو کبھی بھی نہیں کہتے، یہی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے عاجز بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ سلسلہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن کسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ تم موجود تھی۔ کمال اللہ کے ولی تھے آپ، کمال بزرگ تھے، اپنے زمانے میں فقی، شیخ، امام اور زاہد کیا مشہور ہو چکے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے گنج بخش کہتے ہیں، میں تو اپنے پاس ایک دانہ بھی نہیں رکھتا، لوگ مجھے گنج بخش کہتے ہیں، میں تو اپنے پاس۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں ہی گنج بخش مشہور ہو چکے تھے۔ حضرت خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے مراتب کو سمجھنے کی، پھر آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے
وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گا۔ اگر کسی کے پاس شیخ کامل ہے تو وہ اس کی شیخ کی اور اس کی رہنما ہے، اس کو بھی ضرورت ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کی پیر کامل ہے، جس کے پاس ہے اس کی اور اس کے شیخ کی یہ پیر کامل ہے، کیونکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر کے بھی پیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ 70 سال بعد پیدا ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 70 سال بعد پیدا ہوئے، اور فرمایا ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ دلوں کی زنگ اتار دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، شیشے کی طرح کر دیتی ہے، قربت قریب ہو جائیں اور اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے، دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین کا ذکر کیا اور صوفیہ کا ذکر کیا۔ ہم صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں، آج ہم جس صوفی کا ذکر پڑھ رہے ہیں ان کا نام شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت کمال صوفی ہیں، بڑا روب اور دبدبہ تھا ان کا۔ یہ وہی صوفی ہیں، میں آج پھر واقعہ سناؤں گا جن کے کرتے سے سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہی صوفی ہیں جن کا ذکر داتا صاحب نے یہاں فرمایا۔ آپ نے 75 سال عمر پائی کم و بیش، آپ 350 ہجری میں پیدا ہوئے اور 425 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ آپ نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے 75 سال عمر پائی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے آنے کی پہلے ہی بشارت دے دی تھی، ان کے بڑے کمالات ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا۔ پھر دوسرا واقعہ یہ بیان کیا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کا بڑا روب و دبدبہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے استاد امام کشاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خرقان گئے تو ان کی فصاحت و بلاغت ختم ہو گئی ساری۔ آپ نے فرمایا، ان کے فرماتے ہیں داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید کسی وجہ سے مجھے ولایت سے معزول کر دیا گیا، اتنا ان کا روب و دبدبہ تھا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ خرقان میں جانے سے یہ وجہ پیش آئی۔ پھر آپ نے آگے ان کا ایک بڑا خوبصورت ذریع قول لکھا ہے۔ پھر ایک بزرگ تھے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو ایک واقعہ وہ لکھا ہے، درود پاک پڑھیں پھر میں سارا آپ کو تفصیل کروں۔ تبا تابعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبا تابعین کے بعد صوفیہ میں سے ایک اپنے عہد کی پختہ شخصیت حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی کیسے تکریم اور عزت کر رہے ہیں۔ سنیں، آپ فرماتے ہیں تبا تابعین کے بعد صوفیہ میں سے ایک اپنے عہد کی پختہ شخصیت، اپنے زمانے کی پختہ شخصیت ہے، اپنے زمانے کی باعظمت ترین شخصیت شیخ ابو الحسن علی بن احمد خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا شمار ذلیل القدر مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے تمام اولیاء کے نزدیک قابل تعریف شخصیت کے مالک تھے۔ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے اولیاء کے نزدیک قابل ترین شخصیت کے مالک تھے۔ پھر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کے لیے ان کے پاس تشریف لے کے گئے۔ یہ ایک بزرگ تھے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ان دونوں حضرات کے درمیان ہر فن کے بارے میں بڑی لطیف گفتگو ہوئی۔ شیخ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے آپ کا کلام نہایت عمدہ اور لطیف پایا۔ شیخ ابو سعید فرماتے ہیں داتا صاحب نے یہ واقعہ لکھا، جب ان سے ملنے گئے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے گفتگو کی تو شاندار کلام فرمایا۔ آپ آگے فرماتے ہیں جب شیخ ابو سعید وہاں سے واپس آنے لگے تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے ان سے کہا میں آپ کو اپنے عہد کی ولایت کے لیے منتخب کرتا ہوں، اللہ اکبر، یعنی اپنی خلافت کے لیے چن لیا۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت کے لیے چن لیا۔ یہ داتا علی نے واقعہ یہاں پر لکھا۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے آپ نے ان کے ایک غلام سے پوچھا کہ آپ ساتھ تھے تو کیا واقعہ ہوا؟ آپ فرماتے ہیں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم خاص حسن مؤدب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ ان کا ایک ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے خادم اکثر یہ بات بیان کیا کرتا تھا، تو داتا علی حجویری فرما رہے ہیں میں نے یہ بات بیان کرتے ہوئے ان کو سنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں اس لیے پیچھے آگے ہو کر سمجھاتا ہوں کہ آپ کے اندر باتیں چلی جائیں۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم خاص حسن مؤدب جس کا نام تھا اس کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ جب شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے وہاں کوئی بات نہیں کی، بلکہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتے رہے اور ان کے کلام کے جواب کے علاوہ کوئی اضافی بات نہیں کی۔ ان کا وہ غلام بتا رہا جب وہاں پر گئے تو وہ ان کی باتیں اس قدر دھیان سے سنتے رہے کہ ان کی بات کے جواب کے علاوہ اور کوئی بات انہوں نے کی۔ یہ ادب سکھایا بزرگوں
بزرگوں کا اور کوئی اضافی بات نہیں کی. بعد میں نے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا, ان کے غلام نے, حسن مؤدب نے دریافت کیا, شیخ آپ اتنی دیر خاموش کیوں رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, ایک وقت میں ایک ہی بات کرنے والا کافی ہوتا ہے. ایک وقت میں ایک ہی بات کرنے والا کافی ہوتا ہے. ہم کبھی اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نا, تو ہم اپنی باتیں بھی شروع کر دیتے ہیں, یہ ادب کی منافی بات آ جاتی ہے. یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ شیخ جب بات کر رہے ہوں تو جواب کے علاوہ نہ کوئی بات کا جواب دیا جائے اور بڑے ادب سے بات سنی جائے. تو آپ نے فرمایا, انہوں نے جواب دیا, ایک وقت میں ایک ہی بات کرنے والا کافی ہوتا ہے. آگے امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ داتا علی حجویری فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے شیخ ابو قاسم کشیری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے. یہ ان کے استادوں میں شیخ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے رسالہ کشیریہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ تصوف کی عربی کی, اس سے فارسی کی کتاب سے پہلے کی کتاب ہے. لیکن جو کتاب امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہے, لکھاری کہتے ہیں کہ بس یہ تصوف کی مڈ ہے. آگے اور پیچھے والی سارے اس کتاب کی بات کرتے ہیں. آگے والے جو پہلے اس سے لکھی گئی کتابیں, ان کی بات تو داتا علی حجویری نے کر دی, اور بعد والے جو آتے ہیں وہ اسی سے لیتے ہیں سارا کچھ. یہ تصوف کی مڈ ہے. تصوف کی بزرگوں نے لکھا ہے, یہ تصوف کی بخاری شریف ہے, طریقت کی بخاری شریف ہے تصوف نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں, میں نے شیخ ابو قاسم کشیری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے. وہ فرماتے ہیں, جب میں خرقان کے علاقے پہنچا تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی شان اور روب سے میری ساری فصاحت و بلاغت ختم ہو گئی, اور مجھ میں کوئی چیز بیان کرنے کی ہمت نہیں رہی. میں نے سمجھا شاید میری کسی غلطی کی وجہ سے میں اپنی ولایت سے معزول کر دیا گیا. اتنا روب و دبدبا تھا. داتا علی فرما رہے ہیں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جب امام کشیری ان کے ہاں گئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید جب وہ اپنی کوئی بات نہ کر سکے, اپنی کوئی تقریر یا جو درس و تدریس, تو انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے میری کسی غلطی کی وجہ سے معزول کر دیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں, یہ ان کا روب و دبدبا تھا. کن کا؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا. آگے ان کا خوبصورت ذریع قول ہے, اس کے بعد توبہ کا واقعہ اور پھر دعا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, ان کا ذریع قول ہے. کن کا؟ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا. راستے دو طرح کے ہیں. شیخ ابو الحسن خرقانی ارشاد فرماتے ہیں, راستے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک راستہ گمراہی کا ہوتا ہے اور دوسرا راستہ ہدایت کا ہوتا ہے. ایک بندے کا راستہ ہوتا ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے, اور ایک خدا کا راستہ ہوتا ہے جو بندے کی طرف آتا ہے. راستے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک گمراہی کا, ایک ہدایت کا. ایک بندے کا راستہ جو خدا کی طرف جاتا ہے, ایک خدا کا راستہ جو بندے کی طرف آتا ہے. ایک خدا کا راستہ جو بندے کی طرف آتا ہے. بندے کا راستہ خدا کی طرف گمراہی کا راستہ ہے. ہمارا راستہ خدا کی طرف گمراہی کا ہے. ہمیں راستے کا پتہ نہیں ہے, تبھی تو ہم بار بار کہتے ہیں. اللہ کو تو ہر راستے کا پتہ ہے نا, ہمیں راستے کا پتہ نہیں ہے کہ تیرا راستہ کدھر ہے. ہم بار بار نماز میں کہتے ہیں, ہم کو سیدھا راستہ دکھا, اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے آپ نے فرمایا, حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا, بندے کا راستہ خدا کی طرف گمراہی کا راستہ ہے, اور خدا کا راستہ بندے کی طرف ہدایت کا راستہ ہے. جب بندہ خدا بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یا اس کی کوششوں کے بعد جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو منتخب کر لیتا ہے, تو ہدایت کو اس کا مقدر بنا دیتا ہے. وہ صراط مستقیم کا مسافر بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں آنے والے پتہ کیا کہتے ہیں, یا اللہ رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام فرمایا. جیسے ہم کہہ رہے ہیں, یا اللہ رستہ ان لوگوں کا, علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا, غوث جلی کا, مولا علی کا, ان لوگوں کا رستہ, مولا علی کا, داتا علی کا, غوث جلی کا, ان لوگوں کا رستہ جن پہ تم نے انعام فرمایا. آج ہم رستے کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم چلے جائیں گے ہماری اولادیں پھر یہ کہیں گے, اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت فرمائے اور قائم کر دے. اور فرمایا, اور بندے کا راستہ خدا کی طرف گمراہی کا راستہ ہے, اور خدا کا راستہ بندے کی طرف ہدایت کا راستہ ہے. جو شخص یہ کہتا ہے میں خود حق تعالیٰ تک پہنچ گیا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں, یہ بات بڑے غور کیا. آپ فرماتے ہیں, جو بندہ یہ کہتا ہے, ہم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہنی, اس کو اس طرح پکڑ لے. آپ فرماتے ہیں, جو شخص یہ کہتا ہے میں خود حق تعالیٰ تک پہنچ گیا, تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں پہنچا. اور جو شخص یہ کہتا ہے حق تعالیٰ نے مجھے خود پہنچا دیا, تو اس کا مطلب ہے وہ واقعی پہنچ گیا. پہلا بندہ کیا تھا, جو کہتا ہے کہ میں حق تعالیٰ تک پہنچ گیا, تو آپ نے فرمایا وہ نہیں پہنچا. اور جو کہتا ہے مجھے حق تعالیٰ نے اپنے تک اپنی معرفت عطا فرما دیا, خود پہنچا دیا, تو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ واقعی پہنچ گیا. کیونکہ یہاں خود کو پہنچا ہوا سمجھنا نہ پہنچنا ہے, اور خود کو پہنچا ہوا نہ سمجھنا دراصل پہنچنا ہے.
کہ جو کہتا ہے میں پہنچ گیا ہوں وہ سمجھے وہ پہنچا نہیں ہے، وہ پھر کہیں اور ہی پہنچ گیا، کہیں اور ہی پہنچ گیا۔ نیما نیما رو محمد تتی وانا لگی، اچا اچا نہ سدایا جا سڑیا وچ اگی تے نیما نیما رو محمد تتی وانا لگی۔ یہ میاں کشمیر کا شعر ہے، میاں محمد بخش کھڑی شریف والے۔ نیما نیما رہنا ہے، کیا داتا صاحب فرما رہے ہیں ہمیں یہاں پر، اس کا حاصل کلام کنکلوژن سینٹرل آئیڈیا کیا فرما رہے ہیں کہ نیما نیما رہنا۔ آپ نے فرمایا جو آپ کیونکہ یہاں خود کو پہنچا ہوا سمجھنا نہ پہنچنا ہے، اور خود کو پہنچا ہوا نہ سمجھنا ہی دراصل پہنچنا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا بات، کتنے بڑے فقیہ ہیں، کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ بھی آپ کی عاجزی ہے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے۔ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے آپ جہاں بھی پہنچ جائیں خود کو یہ نہ سمجھیں کہ میں پہنچ گیا ہوں، تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں پہنچ گیا ہوں تو پھر آپ نہیں پہنچے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نہیں پہنچا مجھے میرے رب نے پہنچایا تو پھر سمجھے آپ پہنچ گئے، پھر آپ پہنچ گئے۔ توبہ کا واقعہ بڑا چھوٹا سا اور بڑا خوبصورت، جب محمود غزنوی کا کوئی واقعہ یاد آتا ہے تو پھر داتا علی حجویری کا واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ بڑا ایک دور ہے، 21 سال کی عمر سید امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ مناظرہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوا۔ 338 میں برسر اقتدار ہوئے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 421 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ 33 سال کی حکومت آپ نے کی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی کی عمر میں ایک ہندو فلسفی نے مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا ہوا، اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ طے پا گیا۔ جب وہ آپ کے سامنے آیا تو پہلے تو آپ کی وجاہت سے ہی پریشان ہو گیا، اس قدر خوبصورتی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ سید ویسے ہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اوپر سے اللہ والے ہوں تو پھر سونے میں سہاگا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری اولاد کی ان کے عمل کی وجہ سے عزت کرو، اگر ان میں کوئی عمل کی کمی ہے تو میری وجہ سے ان کی عزت کرو، میری آل کی۔ یہ اللہ کے حبیب نے قیامت تک کے لیے، اس لیے سادات کا ہمیشہ احترام کرتے رہا کریں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو درگزر فرمایا کریں، دور ہو جایا کریں، بچا کریں، کیونکہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، پھر وہ علی آل محمد کہاں جائے گا؟ نماز میں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ پہ رحمتیں ہو، آپ کی مہربانی ہو، اور بعد میں اگر آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں، ان سے جھگڑا کر رہے ہیں تو یہ منافقت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ تو جب وہ ہندو آپ کے سامنے آیا پہلے تو ویسے ہی حیران ہو گیا، پھر جب گفتگو ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائے ہوئے تھے، کافر حیران رہ گیا۔ بعض روایات میں آتا اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہا علی حجویری مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ میں تو مسلمانوں کو پریشان ہی کر، فلسفہ ہوتا ہے منطق سے گفتگو کرنا، عجیب و غریب باتیں کرنا، کسی کی بات سننا ہی نہ، سمجھنا ہی نہ، فلسفے ذہن کے مطابق بات کرنا اور لوگوں کو قائل کر لینا، اس کو دہریہ بھی بولتے ہیں۔ یہ دہریے لوگ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ توبہ میں ہم نے واقعہ لیا، پہلے بھی سنایا تھا، ان کا موضوع ہے تو ساتھ ریلیٹڈ ہو جائے گا۔ 16 حملے کر چکے ہیں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سومناتھ کے مندر پہ، اور رات کو بڑے پریشان ہیں کہ کیا بنے گا، مسلمان اسلام کی عزت کیا بنے گا، بڑے غمگین ہے۔ تو رات کو خواب میں کسی آواز نے کہا کہ تیری فوج میں ایک اللہ کا ولی ہے، اگر تو اس سے دعا کروائے تو اللہ سومناتھ کے مندر کو فتح کر دے۔ سبحان اللہ۔ محمود غزنوی نے کہا یا اس کی پہچان بتائیں، فرمایا صبح تیز آندھی میں سب کے دیے بجھے ہوں گے، اس کی جھونپڑی میں دیا جل رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ جواب آیا، کہا کہ ان کی پہچان بتائیں، اللہ کے ولی کی پہچان بتائیں۔ فرمایا گیا صبح فجر کے وقت بہت تیز آندھی آئے گی، سب جھونپڑیوں کے دیے بجھے ہوں گے، شمع گل ہوگی، اس اللہ کے ولی کی شمع جل رہی ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن ہو جائے۔ یہ اللہ کے ولی شمع ہوتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، روشنی دیتے ہیں امت کو، فیض دیتے ہیں، فیض تصوف کا فیض دیتے ہیں، علم کا فیض، ہر فیض دیتے ہیں، فائز بڑھتے ہیں۔ جب صبح محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پہچانتے تھے، تو وہ پہنچ گئے جھونپڑی میں۔ بادشاہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے، بادشاہ آپ نے پوچھا بادشاہ سلامت، تو آپ نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اصل بادشاہ تو آپ اصل بادشاہ تو آپ ہیں اور ان کے قدم پکڑ لیے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم پکڑ لیے اور فرمایا اصل بادشاہ تو آپ ہیں, اصل بادشاہ تو آپ ہیں, ہم تو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, اصل بادشاہ تو آپ ہیں. آپ کو سارا کچھ بتایا کس طرح میں 16 حملے کر چکا ہوں سومناتھ کے مندر پہ, مسلمانوں پہ مشکل وقت ہے, فوج میں طاقت نہیں, ایک حملے کی طاقت ہے فوج میں اتنا تیار کر سکتا ہوں فوج کو کہ وہ ایک حملہ اور کر سکتی ہے. آپ نے اپنا کرتا عطا فرمایا سنت ادا کرتے ہوئے, ان کی یوسف علیہ السلام کی. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا کرتا عطا فرمایا, کہا جا اس کی برکت سے دعا کر اللہ فتح عطا فرمائے گا, اللہ فتح عطا فرمائے گا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کرتا رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدہ کیا اور اس کے بعد صبح اٹھ کے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر. جب صبح فوج نے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کیا تو اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمایا. اس کرتے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے, بعض لوگ بہت سخت عقیدت مند تھے محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور بعض لوگوں نے ان کو پیر بھی لکھا. یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھی تھے. آگے کوئی بات رہ گئی ہے؟ جب شکریہ ادا کرنے کے لیے, کرتا دینے کے لیے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ان کے اس خیمے میں گئے تو آپ نے کہا کہ حضور آپ کا شکریہ. آپ نے وہ کرتا وصول کرتے ہوئے کہا, محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, محمود تم نے ہمارے کرتے اس کی برکت سے پورے ہندوستان کی فتح مانگتا تو اللہ تجھے اس سے بھی انکار نہ کرتا, اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بھی انکار نہ کرتا. اللہ رب العالمین ہمیں ان بزرگوں کے فیض و برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے جو وابستگیاں جو آپ کی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے وابستگی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ آپ امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلیں. آج کے بعد کوئی حجویری بے نمازی نہ ہو, کیونکہ ولیوں کی آپ نے فرمایا اے میرے مرید تو میرے دل کا ٹکڑا, کیوں کہ تو اللہ کے دین کو پکڑے ہوئے ہیں. آپ اللہ کے دین کو پکڑ لیں, نماز کی پابندی کریں اور توبہ کریں. ہم مل کے توبہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں کسبنا میں قبول فرمائے. بڑا اہم دن ہے, خاص دن ہے, حج کا دن, مغفرت کا دن ہے. دل سے توبہ مانگ لیں اور توبہ کو لے کے جائیں, پھر اس توبہ کو مضبوط رکھیں. اے اللہ رب العالمین تیرے ولی کی چوکھٹ پہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہتا ہے تو گناہ کر نہیں سکتا. بار بار توبہ کرتے رہا کریں. اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے. یا اللہ ہماری توبہ قبول, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں بیٹھ کے تجھ سے توبہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ رب العالمین نے اس کو ایسے کر دیا جیسے ابھی پیدا ہوا. تمام گناہ معاف ہو گئے. اس کو مبارک ہو, بس گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قضا باقی رہ جاتی ہے. جو نمازیں بقیہ قضا ہیں اس کو ایک ایک کر کے ادا کرتا جائے, اور جو باقی آگے نمازیں ان کو پابندی کے ساتھ 5 گانا نماز ادا کرتا جائے. نماز عصر کے بعد بھی قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام گناہ معاف ہو گئے. جو کسی کا حق ہے وہ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں ایمانداری کے ساتھ. جتنا ہو گیا, باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين الحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن أبي الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں کے صدقے تاج رکھ, قرض کا بہار اتار دے, بیماریوں کا بوجھ اتار دے, تنگ دستیاں اتار دے, پریشانیاں اتار دے, سکون
سکون قلب عطا فرما دے، سکون ذہن عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ طاہر سعید صاحب کے سعید طاہر صاحب کے والد صاحب کو صحت اللہ تعالیٰ اقبال شہین صاحب کی اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ شہریار حجویری کی والدہ کو صحت عطا فرما دے، شکور صاحب کے والد کو، جن سب کے میں نہیں نام جانتا نہیں جانتا، اللہ مجھ سمیت سب پہ اتنا کرم فرما دے کہ تیری ذات کے سوا کسی ذات کی محتاجی نہ رہے۔ یا اللہ تیری ذات کے سوا کسی ذات کی محتاجی نہ رہے۔ یا اللہ اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل کر دے، اولیاء کے تصدق سے، انبیاء کی برکتوں سے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں رزق کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو قربانی نہیں دے سکتا آج اس کو قربانی کی توفیق دے دے، اللہ آج ہی اسے قربانی کی توفیق دے دے، جس کا آج تک ارادہ نہیں تھا اللہ پاک اس کا آج ارادہ بنا دے۔ یا اللہ صبح قربانی کی توفیق دے دے، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ تیری گاگریں اوندھی پڑی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا سکھا دے۔ یا اللہ تجھے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہمیں مانگنا سکھا دے، اللہ ان کے فیض و برکات ہمیں عطا فرما دے، اللہ یہ فیض عالم ہے ان کے خزانے ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تو نے خزانے ان کو عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ پاک ان کے خزانوں میں سے ہمیں بھی برکتیں عطا فرما دے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہے للہ کرم، کریں کرم کروائیں کرم دونوں جہاں میں رکھیں شرم، سخی کریں کرم کروائیں کرم دونوں جہاں میں رکھیں شرم، داتا کریں کرم کروائیں کرم دونوں جہاں میں رکھیں شرم۔ یا اللہ یا رب العالمین کل اولیاء کل انبیاء کے صدقے ہماری ساری مشکلیں دور فرما۔ اللہ اہم دن اہم گھڑی اہم موقع سارے کام چھوڑ کے تیرے ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ، تجھے تیری ربوبیت کا صدقہ، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ اللہ، حضور سرور کائنات کے بددہا کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ، آپ کی واللیل کی زلف امبرین کا صدقہ، ما زاغ البصر وما طغی کے سرمے کا صدقہ، علم نشرح کے سینے کا صدقہ، بدن اطہر کی خوشبو کا صدقہ، ناخن مبارک کا صدقہ، جسم کے سارے بالوں کا صدقہ، اللہ پاک صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کی لڑک پر علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اونو محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ، خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، ایقان کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، اللہ ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، اللہ ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، جیب کو پاک مال سے بھر دے، دل کو نور ایمان سے بھر دے، اللہ پاک ہم پہ کرم کر دے، فضل کر دے، لِحَمْسَةُ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک